اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکہف پر کچھ گفتگو کریں گے، اور میرا پہلا سوال تو یہی ہے کہ ہم سورۃ البقرہ کے اپنے سفر کے بیچ میں یہ وقفہ لے ہی کیوں رہے ہیں؟ یہ تھوڑا غیر متوقع سا لگتا ہے نا؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، وحی کا جو سفر ہے وہ ہمیشہ ایک سیدھی لکیر میں نہیں ہوتا۔ اچھا؟ جی، سورۃ البقرہ ہمیں ایک مضبوط ڈھانچہ دیتی ہے احکامات کا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے روح کو آپ کہہ لیں کہ ایک باطنی قطب نما کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سمت کی۔ بالکل، سورۃ الکہف وہی قطب نما ہے۔ یہ نئے احکامات نہیں دیتی، بلکہ جو ہدایت مل چکی ہے اس کے ساتھ زندگی کے طوفانوں سے گزرنا سکھاتی ہے۔ زندگی کے طوفانوں سے گزرنا، یہ تو آج کے دور کے لیے بہت ہی متعلقہ بات ہے۔ تو اس سورت کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ یہ ہمیں کس چیز سے بچاتی ہے؟ یہ سورت اصل میں فتنوں سے متعلق ہے، مطلب وہ آزمائشیں جو ایمان لانے کے بعد آتی ہیں۔ اور یہ کوئی ظلم و ستم والی آزمائشیں نہیں ہیں؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہیں۔ یہ دل کو لبھانے والی زیادہ لطیف آزمائشیں ہیں۔ ماخذ میں 4 بڑی آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی ہے ایمان کی آزمائش۔ اصحاب کہف والی؟ جی بالکل، جب معاشرے کا دباؤ اتنا ہو کہ ایمان پر قائم رہنا مشکل لگے۔ اور دوسری آزمائش تو شاید ہم سب کو ہی درپیش ہوتی ہے، دولت کی۔ جی ہاں، 2 باغوں والے کا قصہ۔ یہ مال و دولت کا فتنہ ہے، اور فتنہ یہ نہیں کہ دولت ہے، فتنہ یہ ہے کہ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گی اور یہ سب میری اپنی محنت سے ہے۔ مطلب وہ اللہ کی دین کو بھول کر اسباب پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اور علم اور طاقت کے فتنے، وہ تو شاید اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتے ہوں گے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تیسرا فتنہ علم کا ہے، حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کے قصے میں۔ جب علم عاجزی کے بجائے تکبر پیدا کر دے۔ جی، جب انسان کہے کہ میں سب جانتا ہوں۔ اور چوتھا فتنہ ہے طاقت کا، اختیار کا، ذوالقرنین کے قصے میں۔ جب اقتدار ملے اور انسان احتساب کو بھول جائے۔ جی، یہ چاروں کہانیاں، ایک غار میں پناہ لیتے نوجوان، ایک امیر باغبان، 2 اہل علم، ایک طاقتور بادشاہ، بظاہر بہت مختلف ہیں۔ ان سب میں کوئی ایک مشترک دھاگا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ ان سب کا آپ کہیں کہ نفسیاتی محور ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسباب کو مقصد سمجھ لینا۔ اچھا، ذرا وضاحت کریں اس کی۔ دیکھیں، دولت، علم، طاقت، یہ سب اسباب ہیں، ذرائع ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ فتنہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان ان ذرائع کو ہی منزل سمجھ لیتا ہے اور مسبب الاسباب یعنی اللہ کو وہ بھول جاتا ہے۔ یہی شرک خفی ہے۔ جی، یہی ہے، جب نیک اعمال بھی اللہ کے لیے نہ رہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس بارے میں صوفیانہ نقطہ نظر کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ یہ سورت پردوں کے بارے میں بھی ہے۔ جی، صوفیاء کرام اسے حفاظتی پردوں کی صورت کہتے ہیں۔ حفاظتی پردے؟ جی، جیسے غار نے اصحاب کہف کے ایمان پر پردہ ڈال کر اسے زمانے کے شر سے بچایا، حضرت خضر کے اعمال نے ان کی حکمت پر پردہ ڈالے رکھا۔ تو اس کا سبق کیا ہوا؟ سبب یہ ہے کہ اللہ کبھی اپنے دوستوں کو دنیا کی نظروں سے اور خود ان کے اپنے نفس سے چھپا دیتا ہے۔ یہ صورت سکھاتی ہے کہ کب آگے بڑھنا ہے اور کب اللہ کے حکمت پر بھروسہ کر کے پیچھے ہٹنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جمعہ کو اس کی تلاوت محض ایک رسم نہیں، بلکہ یہ اپنے باطنی قطب نما کو دوبارہ ٹھیک کرنے کا عمل ہے۔ بالکل۔ یہ اس روحانی شور سے بھری دنیا میں بصیرت کا نور حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جو ہمیں سیدھا کھڑا رہنا سکھاتی ہے۔ بالکل۔ اللہ ہمیں اس صورت کا نور عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی آزمائشوں سے اخلاص اور توکل کے ساتھ گزر سکیں۔ وہ ہمارے دلوں کی رہنمائی فرمائے اور انہیں شرک خفی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ کہ ہر عمل صرف اور صرف اسی کی رضا کے لیے ہو۔ یہ تمام مواد میر علی شاہ کی جانب سے، جو لیونگ دی وزڈم آف دی قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے ایک طالب علم کے طور پر اپنے سیکھے ہوئے اسباق میں شریک ہوتے ہیں، شکر گزاری کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے۔ اور اس گفتگو میں خاص طور پر کسی بھی اے آئی سے متعلق تلفظ کی غلطی یا کوتاہی کے لیے ہم اللہ سے مغفرت اور قبولیت کے طلبگار ہیں۔